دیکھیں فاروق حبیب جیسے لوگ جو ہیں یا فواد چودھری جیسے، یہ لوگ باقاعدہ لعنت کے قابل ہیں. بد کردار انسان ہے جو عثمان بزدار کی اور بشرا بیگم اور فرح گوگی کی ہر 2 نمبری میں حصے دار تھا، تبھی تو اتنا آرام کا پیسہ بنایا. کہاں سے آگئی ان کی کروزریں؟ اور انہوں نے سیاست کو چھوڑا بیکاز ان کو دھچکا لگا کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ ایک جھوٹا آدمی ہے. کیا وہ اتنا جھوٹا آدمی ہے کہ اس نے انا کے لیے ایک سادہ کاغذ کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب کر دی؟ اب مراد سعید دل سے دعا نکلتی ہے کہ تجھے تو پکڑے پتا چلے تو کتنا کو ٹارزن ہے، نکلو. اور یہ آپ کو نشاندہی کرا دی ہے اور ان جگہوں پہ حملے کرنے. یاد ہے نا اپنی فون کال مراد سعید. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں ماہوش تبسم. ناظرین، اینٹونی بلنکن کے بعد اب جو بائیڈن خود اسرائیل کے آس پاس کے جو ممالک ہیں ان کا دورہ کرنے والے ہیں. سر، آپ کو کیا لگ رہا ہے جو یہ سچویشن ساری چل رہی ہے اس میں جو عرب ممالک ہیں وہ اپنے سٹینس پر قائم رہ پائیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عرب ممالک کم تلے کم جو بھی کہیں وہ ماضی کی طرح نہیں، اس دفعہ کافی وہ اب یعنی پچھلے 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں. اور میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں ایک بات رپورٹ کی ہے کہ واشنگٹن پوسٹ نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور اس میں اس نے کہا ہے کہ اینتھنی بلنکن جب سعودی عربیہ گئے تھے تو مقررہ ٹائم پہ جو میٹنگ تھی محمد بن سلمان ان کو ملے ہی نہیں. 5-6 گھنٹے ان کو ویٹ کروایا اور پھر اگلے دن ان کو ملے. اور وہ بڑی چھوٹی سی میٹنگ تھی. انہوں نے ان سے ہاتھ ملایا اور ان کا کہ جا کر یہ گھٹیا حرکتیں جو ہیں فلسطینیوں کا قتل عام وغیرہ اس کو بند کرو، اس کو ختم کرو، اور یہ میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں. اور اس کے بعد وہ نکل گئے. تو یعنی یہ سعودی عربیہ، کبھی ہم سوچ سکتے تھے کہ امریکہ کو اس طرح کا بیان دے گا یا اس طرح آنکھیں دکھائے گا یا اس طرح اس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو وہ ایسے بٹھائے گا جیسے ہمارا پاکستان کا کوئی اپوزیشن کا لیڈر وہاں بیٹھا ہوتا ہے باہر کئی دن کے، جی ملاقات ہو جائے کسی سے، ایک تصویر اتر جائے تو میں اپنا وہ بھیج دوں واپس. تو نہیں، کافی فرق پڑ رہا ہے. یہاں پہ جس مسلم کنٹری کا رول ایک کویسچنبل رول ہے جس کا ذکر نہیں ہو رہا وہ ایجپٹ ہے. ایجپٹ نے 3 دن پہلے اسرائیل کو اطلاع دی تھی کہ حماس یہ کرنے والا ہے. یعنی CIA کی انٹیلیجنس فیل ہو گئی تھی، اسرائیل کی فیل ہو گئی تھی، موساد کی بالکل ناکامی جس کا اعتراف کر لیا اب تو اسرائیل نے. لیکن ایجپٹ والوں نے ان کو دی تھی وارننگ اور وہ انہوں نے اس کو زیادہ کو لفٹ نہیں کرائی. تو مجھے ایجپٹ کے رول پہ دکھ بھی ہوا ہے. اور ایجپٹ اگر چاہتا تو اس کا بارڈر لگتا ہے لیبنن سے اور آگے، تو وہ بڑی میس اسکیل پہ وہ امداد وغیرہ کے لیے کام کر سکتا تھا. یہ انہوں نے نہیں کیا ابھی تک. ان کا رول جو ہے مجھے کافی کویسچنبل لگ رہا ہے. باقی تو میرا خیال ہے کہ مسلم کنٹریز اب کافی ووکل ہے ماوش. اس میں ایران جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ اس نے اعلان جنگ نہیں کیا، باقی تو وہ کھل کر سامنے آ گیا. سر، پاکستانی پالیٹکس کی اگر بات کریں تو فاروق حبیب صاحب جو ہیں وہ بھی جہانگیر ترین کو پیارے ہو گئے ہیں. سر، آدھے گھنٹے کی انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اتنی سخت باتیں خان صاحب کے خلاف کی، اور مطلب یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی سر؟ یہ تبدیلی کوئی نہیں ماوش. جب ایک انسان نے خود کرپشن کی ہوتی ہے نا اوپر آ کے، اور پھر جب اس کو پکڑتے ہیں گچی سے، اس کو کہتے ہیں کہ اب یہ تیری کرپشن میں تو اب اتنے سال اندر جائے گا اور تیرے فیملی بھی ذلیل ہوگی، تیرے باپ کو بھی رسوا کریں گے، تو وہ فوراً آ کے گانے گانا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں فاروق حبیب جیسے لوگ جو ہیں یا فواد چودھری جیسے، یہ لوگ باقاعدہ لعنت کے قابل ہیں. ان کے اوپر جتنی لعنت بھیجی جائے کم ہے، کیونکہ انہوں نے ایک فائدہ اٹھایا عمران خان سے. فاروق حبیب تو ایز اے اسٹوڈنٹ آیا تھا، ISF کا ہیڈ بنا، پریزیڈنٹ بنا ISF کا، وہاں سے اوپر آیا. ہم لوگوں نے اس کو پروموٹ کیا، یوتھ ونگ میں آیا. ٹکٹ نہیں اس کو مل رہا تھا، اس کو ٹکٹ میں نے دلوایا. اس کی الیکشن کیمپین بھی کی تھی جا کے میں نے فیصل آباد میں. اور رانا ثناء اللہ کو آج تک دکھ ہے اس بات کا میرے اوپر، اور 2 دفعہ کی بائی دا وے. لیکن فیکٹ آف دا میٹر اس کہ چلو میں نے چھوڑا. اور میں جب اس کو یہی باتیں کہتا تھا جو یہ اس نے آج پریس کانفرنس میں کی، تو میں کہتا تھا وہ چھڈو بھائی جی چھڈو، خان ہے تو سب ہے، خان ہے تو سب ہے، یہ وہ. اب جب اپنے اوپر پڑی ہے تو سارا بھول گئے. یہ جو کرکٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، میں ان کی عزت نہیں کرتا. انہوں نے اپنی اوقات دکھائی ہے. دیکھیں، میں اس کی عزت کرتا ہوں کہ جو کہ یار میں نے سیاست ہی نہیں کرتا، میں چھوڑ دیتا ہوں، میں لعنت بھیجتا ہوں.
ٹھیک ہے نا, اب مجھے نہیں کرنے دے رہے, کوئی بات نہیں, چلو میں تمہارے ساتھ بھی نہیں, ان کے ساتھ بھی نہیں, میں بیٹھا ہوں, میں کوئی اور, میں مزدوری کر لوں گا, لیکن میں جس کو میں نے اتنا عرصہ لیڈر مانا, میں اس کے خلاف جھوٹ نہیں میں بولوں گا. اچھا یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے وہ تو بات کی بات ہے نا, اب کیونکہ یہ بول رہا ہے تو ماننا پڑے گا, لیکن فیکٹ آف دا میٹر اس کے پھر جو فائدے اٹھائے ہیں وہ بھی واپس کرو, جو پیسے بنائے ہیں وہ بھی واپس کرو. جو یعنی جب یہ اس کو ٹکٹ ملا تھا تو اس کے پاس موٹر سائیکل نہیں تھی, اور ایم این اے بننے کے 3 مہینے کے بعد لینڈ کروزر آ گئی. تو آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ وہ کیا کہتے ہیں, سارا کام مسیح کرتا اگے تیرے بھاگ لچھی ہے, تو لچھی نے بھاگ دکھائے, اپنے اوقات بھی دکھائی. مجھے اس سے کوئی, اور پھر جاتے ہی وہ استحکام پارٹی میں نکل گیا. میرا مطلب ہے کہ عدت کے 4 دن تو پورے کر لو یار, کہ چلو 4 دن تو چھپ کے بیٹھ جاؤ, کہو کہ یار میں ابھی نہیں, میرا دل کر رہا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ تم اس وقت بھی تیار تھے, تمہیں اس وقت اپرچونٹی نہیں ملی تھی, پوچھا نہیں تھا کسی نے, یا تمہیں کسی نے ٹھڈے نہیں مارے تھے. دونوں ہی چیزیں نا, اور تو کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ یعنی جو لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے عمران خان کو چھوڑا اور انہوں نے سیاست کو چھوڑا بیکاز ان کو دھچکا لگا کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ ایک جھوٹا آدمی ہے, وٹ ایور, ان کی تو میں رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن جو سیاست کو چھوڑ کے ادھر ادھر فوراً اپنے ڈیرے بنا رہے ہیں, دوسروں کے گھونسلوں میں جا کے انڈے دینے کی کوشش کر رہے ہیں, میں تو ان کی عزت نہیں کرتا. اور دکھ مجھے اس کا بات کا کہ یہ جو آپ صوفہ دیکھ رہی ہیں میرے ساتھ, یہاں پتہ نہیں کتنے سال فاروق حبیب آ کے آتا تھا, کھانے کھاتا تھا, اپنے دوستوں کو لاتا تھا, ہم سارے یہاں پہ ہوتے تھے, وہ بھی, احسان نیازی بھی, عثمان گجر بھی, پھر یہ حافظ فرت بھی, اور عدیل بھی, یہ سارے بچے جو ہمارے سامنے بڑے ہوئے ہیں. اور یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ یار پہلے تم الگ ہو جاتے, تم اتنا دیر بھاگ کے رہے, چھپ کے رہے, پکڑے گئے, اگلوں نے تمہاری اوقات تمہیں دکھا دی, اب تم آگے پھر سے لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہو, تو تمہاری کیا ہے؟ میرے دل میں تو کوئی حیثیت نہیں ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں کوئی اصول کی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں جس کے ساتھ کھڑے ہو اس کے ساتھ کھڑے ہو, اور اگر تم نے اس کو چھوڑنا ہے تو پھر علل اعلان چھوڑو, اور جب وہ اوپر ہو تب چھوڑو. گرے ہوئے آدمی کو چھوڑ کے کیا فائدہ؟ اور اگر خان کل کو واپس آ گیا نا, میں ایک آپ کو مفروضے کی بات کر رہا ہوں, میٹافوریکل بات کر رہا ہوں, تو سب سے پہلے یہی لوگ اس کے دروازے کے باہر اپنا جو ہے نا وہ ایڑیاں رگڑے ہوں گے. مجھے تو بڑا پریشر تھا, مجھے تو یہ ہو گیا, میری تو امی بیمار ہو گئی, تو انہوں نے یہ ہو گیا, تو وہ ہو گیا. یہ ایسے رونے ڈالیں گے کہ اگلا بھی سوچے گا کہ یار وہ میں پتہ نہیں کیڑے کام چہرے پوات تھا. لیکن سر اب ان لوگوں کا کیا ہوگا جو کچھ دن پہلے تک خدا نہ خواستہ فاروق حبیب صاحب کو قتل کروا چکے تھے؟ دیکھا نا, شاہین سبائی نے کہا تھا نا, یہ بک بک اسی نے کی تھی نا, اور اس سے پہلے اس نے عمران ریاض کے متعلق بھی ایسی خبریں دی تھی. الحمدللہ عمران ریاض بھی سلامت ہے, فاروق حبیب بھی سلامت ہے, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. میں ایگری کروں یا ڈس ایگری کروں وہ قطع نظر اس کے. اور نسیم شاہ کے متعلق بھی اس نے گھٹیا قسم کی گفتگو کی تھی, وہی محیط پیرزادہ جس نے اپنے ماں باپ کو مارنے میں جس کے اوپر شک ہے ساروں کو کہ شاید اس نے مروایا تھا, وہ بھی بک بک کرتا رہتا ہے, اور لوگ بھی کرتے ہیں. دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں, یہ لوگ اتنے جھوٹے ہیں, یہ روز سپورٹ کے سوچتے ہیں آج مسالہ کیا بیچنا, بس یہ وہ بیچ رہے ہیں کہ آج کیا بکے گا, یہ ویڈیو اب 4 لاکھ چل جائے گی کہ نہیں 5 لاکھ اور لوگ کتنا گمراہ کر رہے ہیں کہ حد ہے. مجھ سے ابھی تک کل بھی میں جمخانہ گیا, کل لاہور جمخانہ میں, تو وہاں میں کارڈ روم میں تھا, تو ایک ہمارے بڑے سینئر دوست میرے سے بحث کر رہے تھے, کہتے نہیں یار وہ نسیم شاہ کی تصویر ایک آئی تھی سیلفی عمران خان کے ساتھ اس نے کھینچی تھی, وہ اس وجہ سے اس کو باہر کر دیا. میں کہ یار معاف کر دو مینوں, تہاڈی مہربانی یار, تسی ایڈے عظیم مفکر ہے گے اور دانشور ہے گے کہ میں تہاڈے نال بحث ہی نہیں کر سکتا. تو یہ آپ اپنا بتانے کے لیے کہ میں یہ ہوں تو میں وہ ہوں. اب پوچھے نا شاہین سے آخری باری آیا کب تھا پاکستان, اس کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے. وہ ایک ہے ادھر کینیڈا میں, وہ ہمارا دوست ہی ہے, واقف ہی ہے, وہ اوبر چلاتا ہے اور ڈیفینس اسٹریٹجی پاکستان کو بتا رہا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا اوبر چلانا بری بات ہے, میں کہتا ہوں کہ بھائی ایکسپوجر دیکھو اپنا, تم کیا بات کر رہے ہو. ایک وہ جھوٹا میجر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے لنڈن میں, اور کورٹ مارشل, اور وہ وہاں پہ عجیب عجیب باتیں کر رہا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں وہ برما کی آرمی کا چیف لگا ہوا ہے, کیا لگا ہوا ہے. بھائی یہ ان کے بھونکنے سے اس ملک کو نقصان پہنچتا ہے کہ نہیں, ہمیں صرف یہ سوچنا ہے, اور وہ پہنچ رہا ہے.
سر سائفر کیس میں آج لطیف کھوسہ صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ عوام کے سامنے جو چیز لہرائی گئی تھی وہ ایک سادہ پیپر تھا. تو سر ایک سادہ پیپر سے کافی عرصے تک عوام کو کیسے بیوقوف بنایا گیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ عام پیپر تھا تو کیبنٹ سے ڈی کلاسیفائی کیوں کرایا گیا؟ عمران خان نے کیبنٹ سے ڈی کلاسیفائی کرایا تھا، پھر وہ چیف جسٹس وغیرہ کا بھی میرا خیال ہے بھجوایا تھا یا بھجوانا تھا، پھر کیبنٹ کو وہ کہا تھا کہ جی اسمبلی میں بھی دیں ساروں کو یہ وہ، تو پھر وہ ڈی کلاسیفائی کرا کے وہ کرنے کی کیا بات تھی؟ اور اگر سادہ کاغذ تھا تو کیا وہ جھوٹ بول رہا تھا؟ کیا وہ اتنا جھوٹا آدمی ہے کہ اس نے انا کے لیے ایک سادہ کاغذ کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب کر دیے؟ اور جو پاکستان کا ڈونر تھا، سب سے بڑا ڈونر، اس نے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا مغربی ممالک سے، اس نے پاکستان کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی ایک سادہ کاغذ کے اوپر. یعنی اتنا جھوٹا آدمی، کمال ہے. ویسے آفرین ہے کتنا، یعنی یہ لوگ کس طرح سے کیا بات کرتے ہیں. لطیف کھوسہ صاحب ہمارے بڑے قابل احترام دوست ہیں، ہمارے بزرگ دوست ہیں. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں سر جی، آپ کی فیس آپ کو مل رہی ہے نا، فیس جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ تو مت کریں نا، گن تو مت کریں. آپ کے پاس اور بڑے، آپ اتنے مہان قسم کے وکیل ہیں، آپ کو بڑے طریقے آتے ہیں فیس اور کروانے کے، یہ تو نہ کریں مہربانی. سر مراد سعید صاحب کے گھر پر آج چھاپہ مارا گیا اور ان کی گھر پر موجودگی کی خبریں تھیں، لیکن وہ فرار ہو گئے، لیکن ان کی گاڑی سے اسلحہ ملا ہے. سر آپ کے پاس اس حوالے سے کیا مخبری ہے؟ بات یہ ہے کہ مخبری نہیں ہے میرے پاس، سچی بات یہ ہے. مجھے اتنا پتہ ہے کہ مراد سعید کی گاڑی سے جو اسلحہ ملا تھا وہ ان لائسنس تھا. خیر وہ وہاں پہ علاقہ غیر میں یا کے پی کے وغیرہ میں یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے. وہاں پہ پورا درہ جو ہے بھرا ہوا ہے اسلحے سے، جو بن رہا ہوتا ہے لوکلی بن رہا ہوتا ہے. تو یہ تو خیر ان کے کلچر کا ایک حصہ ہے نا، ہمارے پٹھان بھائی جو ہیں، تو اس پہ تو آپ غلط نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ ہے کہ اس کے گھر والوں نے کہا کہ افغانستان میں ہے. پھر سے افغانستان میں اگر ہے تو کس کے پاس ہے؟ یا تو سچ ہے یا جھوٹ ہے. اگر تو سچ ہے تو پھر ٹی ٹی پی کے پاس ہے، اور یہ وہی ٹی ٹی پی ہے جو پاکستان کے اوپر حملے کروا رہی ہے. تو طالبان تو اس کو رکھیں گے نہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے تعلقات تو پنڈی سے ہیں. تو ٹی ٹی پی ہے جو حملہ آور ہے ہمارے اوپر، اور جس کو انہوں نے لیجٹمیٹ کرنے کو، یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو دونوں صورتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چھوٹا چنا منا سا ہے نا، اونچی اونچی اپنی آواز سے زیادہ بڑی باتیں کرتا ہے، اپنے قد سے زیادہ بڑی باتیں کرتا ہے، بڑی جلدی پکڑا جائے گا. اس کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ڈھونڈنے والے تھکے نہیں ہیں، وہ ڈھونڈ کے چھوڑیں گے. اب مراد سعید دل سے دعا نکلتی ہے کہ تجھے تو پکڑے گا، تاکہ تیری جو پریس کانفرنس ہے اس کو تو کور کرنے میں خود بھی آؤں. کوئی رپورٹر نہیں، اینکر آئیں گے سارے سینئر تجھے کور کرنے کے لیے، پتا چلے تو کتنا کو ٹارزن ہے، اور نکلو. اور یہ آپ کو نشاندہی کرا دی ہے، اور ان جگہوں پہ حملے کرنے. یاد ہے نا اپنی فون کال مراد سعید؟ ہمیں یاد ہے، ہم نہیں بھولیں. سر نواز شریف صاحب کی جو درخواست ضمانت ہے اس کا ابتدائی مسودہ تیار کر لیا گیا ہے. آپ تو ہمارے نظام انصاف سے واقف ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے ان کو ضمانت ہو جائے گی؟ ہمارا نظام انصاف بڑا اچھا ہے، پوری دنیا میں مانا ہوا ہے کہ امیر آدمی کے لیے یہ انصاف ہی انصاف ہے، اس کے لیے کوئی مسائل ہی نہیں ہے کسی قسم کے. یعنی آپ دنیا میں، آپ کو 5000 سال پرانی تاریخ ہے اس دنیا کی. 5000 سال میں آپ اینشنٹ ایجپٹ سے شروع ہو جائیں، بلکہ اس سے بھی پہلے شروع ہو جائیں، اس بعد رومنس پہ آئیں، بائزنٹائن امپائر پہ آئیں، آپ کیا کہتے ہیں مغل ڈائنسٹی پہ آئیں، منگ ڈائنسٹی چائنا کی جو اس پہ آئیں، وہ جاپنیز کے جو ہیرو ڈائنسٹی اس پہ آئیں، ساری نکال لیں، کہیں پہ آپ کو ایک مثال نہیں ملے گی کہ کنوکٹڈ کہہ دی ہے، جیل سے اس کو جانے کی اجازت دے دی گئی ہے کہ جاؤ بیٹا تم اپنا علاج کراؤ، اور جب دل کرے آ جانا. اور اس کا دل کرتا ہے 4 سال کے بعد آنے کو، اور وہ کنوکٹڈ ہے، وہ جیل سے نکلا ہوا ہے، اس کے اور بھی مقدمے ہیں جن کی پیشیاں نہیں ہوئی، اس کو ضمانت مل جائے گی. تو اس سے اچھا نظام انصاف کون سا ہوگا؟ اس سے زیادہ مادرانہ یا پدرانہ شفقت جو بھی ہوتا ہے، مادر پدر شفقت جو ہوتی ہے، وہ یہی تو دے گا نواز شریف کو، ملے گا. فکر نہ کرے، کیوں نہیں ملے گا. سر آپ نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس کے مطابق بشرا بی بی جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں 9 مئی کیسز میں گرفتار ہونے والی ہیں، واقعی ایسا ہے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ بشرا بی بی کے لیے تو برا وقت آیا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور سچی بات ہے کہ رؤف کلاسرا نے یہ خبر دی ہے کہ خاور مانیکا بھی شاید کوئی پریس کانفرنس کرنے والے ہیں. میں نے ان کی رؤف کلاسرا صاحب کی ٹویٹ یا میں نے ویڈیو خود نہیں دیکھی، لیکن میں نے امداد سمرو صاحب کا دیکھا ہے ویڈیو جس میں انہوں نے ان کو کوٹ کیا، اور یہ دونوں بڑے سینئر لوگ ہیں، یہ دونوں ہلکی بات نہیں کرتے، نہ امداد سمرو صاحب نہ کلاسرا صاحب، اور میں دونوں کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ لوگوں کو مرچ مسالہ لگا کر غلط خبر نہیں دیتے، یہ ایکچول حقائق بتاتے ہیں. تو کیا ہے کہ مجھے تو یقین ہے کہ یہ ہونے والا ہے. اب دیکھیں نا فاروق حبیب آج کس طرح سے بہو بہو کر رہا تھا، فرح گوگی، عثمان بزدار، بشرا بی بی، یہ لوگ ذمہ دار. تو جب میں کہتا تھا تو سارے میرے خلاف جا کے عمران کے کان بھرتے تھے نا کہ سر ہے پتہ نہیں اپنے آپ کی سمجھتا ہے مبشر لقمان. میری لڑائی کیا تھی؟ یہی تھی نا کہ یہ چور ہیں عمران، یہ چور ہیں سارے. تو عمران مجھے کہتا تھا بکواس نہ کرو، اور یہی فاروق حبیب، یہی وہ کتا بھونکنے والا بہو بہو کرنے والا ڈبو جو ہے، یہی دو چار اور لوگ، وہ شباز گل جو ادھر میرے ساتھ جنسی تشدد ہوا اور وہ ادھر ہے مجھے آکسیجن دے دو، مجھے آکسیجن، سانس نہیں آ رہی، یہ والی ایکٹنگ کرنے والا، جو وہ یہ سارے جو خبیث لوگ ہیں، یہی عمران کے کان میں بھونکتے تھے نا. کہاں وہ شبلی فراز بہو بہو کرتا تھا اس کے کان میں جا کے کہ مبشر تو غلط کہہ رہا ہے، مبشر کو تو پتہ نہیں کہ سینٹ کا ٹکٹ چاہیے، نہیں مبشر کو ایویشن کا منسٹر بننا، مبشر کو. یہ خود سے اس کے کان میں اتنی باتیں کر کے انہوں نے کہا واقعی یار یہ تو اس کو صرف میرے سے کوئی بہت بڑا لالچ ہے، تبھی تو یہ میرے پیاروں کی برائیاں کر رہے، سارے مجھے بتا رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کرے. تو فاروق حبیب بھی وہ خبیث آدمی ہے، وہ بدرو، بدنما، بد کردار انسان ہے جو عثمان بزدار کی اور بشرا بیگم اور فرح گوگی کی ہر 2 نمبری میں حصے دار تھا. تبھی تو اس طرح اتنا آرام کا پیسہ بنایا. کہاں سے آ گئی اس کی کروزریں، کیوں آ گئی اس کے پاس؟ تو یہ خبیث آدمی آج سمجھے کہ ان کی برائی کرنے سے یہ پاک ہو جائے گا. ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کچھ نہ کہے اس کو، لیکن میں تو کہوں گا، اور عوام بھی کہے گی، وہ بھی کہے گی کہ تو بدرو ہے، تو بدنما آدمی ہے، تو مکرو آدمی ہے. سر، تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے آج مریم نواز کی سابقہ بہو سے منسلک ایک بیان جاری کیا ہے کہ مریم نواز نے بہاولپور کے پیر کے ذریعے مجھ پر جادو کروایا. سر، سیاست میں کیا اس حد تک جانا چاہیے؟ نہیں، میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا، کسی بھی طرح سے نہیں جانا چاہیے. میں تو بلکہ دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں ماری، اب ماوش آپ کو پتہ ہے آپ کا میرا جو تعلق ہے، آپ تو میری بیٹی ہیں اصل میں، تو آپ کو تو میں اس طرح سے کہہ سکتا ہوں. یعنی طلاق وہ واحد حلال چیز ہے جس کو اللہ نے بڑا گرجنگلی اس کی اجازت دی ہوئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تمام حلال کاموں میں سے ناپسندیدہ فعل ہے نا اللہ کی نظر میں، وہ طلاق ہے. جی. تو یعنی اس کی بڑی اس کا اثر ہوتا ہے. تو جس چیز کو اللہ نے اتنا دور کر دیا، ہم اس کے متعلق چیزیں لیں، اس کے متعلق باتیں کریں اور لوگوں کو تکلیف پہنچائیں. وہ ینگ کپل، اب نہیں رہا کپل، وہ فیملیز، دونوں فیملیز میں بھی تو ہوں گا نا، ان میں بھی تو آفٹر آل جب کوئی ڈیورس ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، یہ کوئی ویسٹ تو نہیں ہے کہ جہاں پہ بندہ اور بندی خود سے الگ ہو گئی. یہاں پہ تو خاندان الگ ہوتے ہیں، دوست الگ ہوتے ہیں، احباب الگ ہوتے ہیں، ملنے والے الگ ہوتے ہیں. یہ بڑی خوفناک ڈویژن ہوتی ہے جب یہاں پہ ڈیورس ہوتی ہے. تو ہم سب کو کتنا دکھ پہنچا رہے ہیں صرف ایک اپنی سیاسی بیان کرنے کے لیے، اس کو ایک دن ٹویٹر پہ ٹرینڈ بنانے کے لیے. تو آپ یہ جنید اور وہ بیچاری بیٹی کو چھوڑ دیں، وہ سیف الرحمان صاحب کی، وہ بھی ہماری بیٹی ہے، لیکن اور جنید بھی بچہ ہے. ہمارے لیے تو بچہ ہی ہے نا. اس کا ہماری سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ اپنے گھروں کی فکر کریں، کہ جو لوگ دوسروں کی تکلیف میں مزے لیتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی پھر سبق سکھا دیتا ہے. تو ڈرے اللہ سے، دوسرے کی تکلیف میں مزے نہیں لے سکتا انسان. بالکل ایسا، بالکل صحیح کہا سر، 100%. ٹھیک ہے مبشر صاحب، بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام کے لیے. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو کر دیں لائک، سبسکرائب اور شیئر، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.